بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا ڈر، تقویٰ، یہ اصل چیز ہے۔ تقوی کا حاصل ہونا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مل جانا ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے درمیان قبیلے بنائے، خاندان بنائے، یہ دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لتعارفوا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ لیکن تمہارا جو مقام بنے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تم میں تقویٰ ہوگا اتنا اللہ کے پاس تمہارا مقام ہوگا۔ ان اکرمکم، تمہارا اکرام، تمہارا احترام، تمہارا مقام جو بنے گا، اتقاکم، اللہ سے ڈرنے کے اعتبار سے۔ تو تقویٰ، اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا ڈر کب حاصل ہوگا؟ جب اللہ کو پہچانیں اور جب اللہ کو اپنے حاضر اور ناظر جانیں گے۔ تو یہ ذکر کا مقصد کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ ہمارے دل میں رہے، اللہ ہمارے دھیان میں رہے، جو کام بھی کریں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال ہوگا تو پھر انسان اللہ کے حکم کے مطابق کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کیوں؟ اللہ دھیان میں ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دودھ میں پانی ملانے کا جو واقعہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں بیٹی کے ماں کہہ رہے ہیں دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کیا جواب دیتی ہے؟ امیر المومنین نے منع کیا۔ بیٹی نے کہا تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹی امیر المومنین اب کہاں دیکھ رہے، رات کا اندھیرا ہے۔ تو بیٹی نے کیا کہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماں میں تقویٰ نہیں تھا، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ تقوی کا ماحول ان کے گھروں میں تھا، اور ماں امتحان لے رہی ہیں، اب بیٹی کی عمر ہو رہی ہے، اب اس کا دوسرا گھر بسنا ہے، تقوی کے ساتھ جائے گی، اس گھر کو بھی اس ماحول میں لا دے گی۔ تقوی کا ماحول جو ہوتا ہے وہ آدمی کو بناتا ہے، بنا ہوا ماحول آدمی کو بناتا ہے، بگڑا ہوا ماحول آدمی کو بگاڑتا ہے۔ اپنے گھروں میں ہمیں اچھا ماحول بنانا، اب اس کے لیے کیا کرنا؟ اچھی باتیں، اچھی کتابیں یہ پڑھنا، اور ایسا ان کا مزاج بنانا گھر والے کا کہ سب مل کر ایک مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ دیکھو صحابہ کرام کے گھر کیسے تھے؟ ایک صحابی گھر میں آئے، بیوی کے پاس بیٹھے، اچانک رونا شروع کر دیا۔ ماحول ہوگا تو آدمی کو رونا آئے گا، اور بیوی بھی رونے لگی، کیوں روئے پتہ نہیں کیا ہے۔ جب افاقہ ہوا تو بیوی نے پوچھا کیا تھا، اچھے خاصے آئے تھے، پھر رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تمہیں سے ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، ایک دن گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کوئی آنکھ پل جھپکنے کی مقدار گزر جائے گا، نیچے جہنم کی آگ ہوگی، کوئی بجلی کے کودنے کی مقدار میں گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی پیدل چلتے گزر جائے گا، کوئی گرتے پڑتے اٹھتے سنبھلتے گزرے گا، بعض بد نصیب ہوں گے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، اللہ حفاظت۔ بیوی کے پہلے میں پرسرات یاد آ رہی ہے۔ دیکھیے ان کا ماحول گھروں کا ایسا تھا۔ ایک صحابی آئے اور چیخیں مار کے نکلے، نافقہ حنظلہ منافق ہو گئے، کیوں؟ جو حضور کی مجلس میں حالت تھی ان کی، گھر میں آنے کے بعد اس حالت میں کمی ہو گئی۔ ماحول، اس لیے میرے دوستو مسجد کے ماحول میں ذکر کا حلقہ ہے، اس ماحول میں اپنے آپ کو ایسے پابند بنانا کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول لائے۔ ضرورت ہے کھانا پکانا ہے، کھانا کھانا ہے، کپڑے دھونا ہے، یہ تو کام ضرورت پہ کریں گے،
لیکن جب ماحول بنے گا تو وہ کام بھی عبادت بنے گی، وہ ان کاموں کو بھی عبادت بنائیں گے۔ ہر کام عبادت، مومن کا ہر کام عبادت ہے، یہاں تک کہ اس کا پیشہ پاخانے کو جانا آنا بھی عبادت ہے۔ یہ کب ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا پکا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور یہ جذبے کے ساتھ کھانا ہم بھی کھائیں گے، قوت آئے گی تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اور اس میں خدمت کا جذبہ کہ شوہر کی خدمت کرنا ہے، آپ کے بچوں کی خدمت کرنا ہے، یہ کھانا ہم پکائیں گے، ہمارے بچے کھائیں گے، ہمارے شوہر کھائیں گے۔ اندر سے نیت جیسی بناتے ہیں میرے دوستوں، اس عمل سے وہ اجر ملتا ہے، صرف نماز ہی سے نہیں بلکہ ہر عمل سے اجر ہے۔ نیت آدمی بنائے، یہ عمل کھانا ہم پکا رہے ہیں، کیوں پکا رہے ہیں؟ اسی طرح دسترخوان بچھانا، یہ کیوں بچھا رہے ہیں؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ اور گھر میں بستر پاک صاف کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ سونے میں بسترے کے پر آتے تھے، 3 مرتبہ جھاڑتے تھے۔ ہر کام کو حضور کی سنت پر لانا، ذکر کا مقصد ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو خدا سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اسلام کے ساتھ آئے۔ ایک دن ہم کو دنیا سے جانا ہے، ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، ہم دنیا میں آئے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ آخرت جتنا بنائیں گے اتنا بنے گی، دنیا جتنا بنائیں گے اتنا بنے ضروری نہیں ہے۔ کون نہیں چاہتا مالدار بنوں؟ کون نہیں چاہتا میرا گھر اچھا سے اچھا پختہ بنے؟ کون نہیں چاہتا میرے اسباب اچھے بنے؟ لیکن سب کے نہیں بنتے۔ یہ دنیا کا نظام ایسا ہے، کسی کا بنتا ہے کسی کا نہیں بنتا۔ آخرت جو ہے وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اس کی کوشش سے زیادہ ہم بنائیں گے۔ دیکھو بیٹھے سبحان اللہ یقین کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا۔ حدیث میں آتا ہے جنت القیام، جنت ایک چٹیل میدان ہے، میرا سہا سبحان اللہ، اس کے درد کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یقین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہم نے سبحان اللہ کہا، جنت میں درد بن گئے۔ اور درد کتنا ہے؟ اوہو، تیز رفتار گھوڑا کتنے دنوں تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اتنا بڑا درد ایک زبان کے ایک بول پر، لیکن یہ بول جو ہے اندر کے یقین کے ساتھ، یہ جو حضور نے فرمایا وہ ہوگا، تو ذکر کرنا، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کرنا۔ سبحان اللہ، میرا اللہ سن رہا، میرا اللہ دیکھ رہا، اللہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے۔ خدا والے دھیان کے ساتھ اللہ کا نام لینا، اور پھر اپنی غفلت پر اللہ کے سامنے توبہ کرنا۔ یہ آخر جو ہمارا ذکر ہے یہ توبہ ہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے توبہ دیا کہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا آدمی، لیکن سچے دل سے اس نے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لیے، بس اس کا پورے گناہوں پر پانی پھر گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن توبہ جو ہے آدمی کب کرے گا؟ جب توبہ کی توفیق ملے گی۔ اس لیے گناہ نہیں کرنا، توبہ کر لیں گے، کیا عجب ہے، کیا معلوم توبہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملے نہ ملے، یا توبہ کرنے کے بعد ہم زندہ رہیں گے نہ رہیں، توبہ کے بعد وقت بھی تو ملے۔ ایک واقعہ ہمارے شہر میں ہوا نا کئی سال پہلے، سنیما ہال سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، ایک گھر بعد ایک بارش کا زمانہ تھا، بارش پڑی ہوئی تھی، دیواریں کچی تھیں، ایک دیوار پر سے گزر رہے تھے، دیوار گری، چپ پر پڑ گئی، سب ختم ہو گئی۔ اب معلوم نہیں بیچاروں کی توبہ ہوئی کہ نہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ایمان میں کہ توبہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کرے۔ ہاں ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کر لیا۔ لیکن اس خیال سے کہ گناہ کروں گا میں، توبہ کر لوں گا، کیا معلوم کہ گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ملے کہ نہ ملے، یا پھر گناہ کرنے کے بعد میں زندہ رہوں کہ نہیں رہوں۔ لیکن توبہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کبھی عمل سے خوش نہیں ہوتے اتنا جتنا اس کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی گنہگار کو دیکھ کر کمزور نہیں سمجھنا کبھی بھی،
معلوم نہیں کہ یہ توبہ کر کے پاک ہو جائے اور میں اس کے بارے میں بدگمان ہو کر دنیا سے بدگمانی کے ساتھ چلا جاؤں۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے ایمان والوں بہت بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو مقرر کیا کہ جاؤ فلاں بستی میں زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اطلاع دی گئی ان کو، اور وہ لوگ بہت اہتمام سے بہترین مال تیار کیے اور بہترین مال تیار کیے اور بڑا استقبال کرنے کے لیے ان کو شہر سے باہر آئے اور ان کے لیے بہترین پکوان۔ شیطان نے یہ بات ڈال دی، وہ نکلا ہو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، وہ صحابی نکلے، شیطان نے انہیں سمجھایا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ زکوٰۃ وصول کرنے۔ ارے وہ تو تمہارے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ بیچارے واپس ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے تیاری کر لی کہ رات و رات ان پر حملہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ وصول تو اللہ کے حکم کو لینے کے لیے، ماننے کے لیے اللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی وحی آتی تھی، جبرائیل آ گئے وحی لے کر۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہیں نبی جی، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ دیکھو کوئی آ کر تمہارے سامنے کوئی بات کہے تو تم پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ میرے بھائیوں، گمان سے بچنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کو جھوٹا بننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اس کو بولے۔ انہوں سنا دیا، میں بول دیا، تحقیق بھی نہیں کیا، کیا ضرورت ہے ہم کو بولنے کی؟ حضور کو تک اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تک فرمایا لست علیہم بمسیطر، نبی جی آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہماری باتوں کو پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ تو بہرحال ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دھیان ملے، اللہ کا دھیان، اور دھیان کے ساتھ ذکر کریں گے مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ آدمی ذکر سے اٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے تصور کرے میرا اللہ میرے پاس ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کی شاعری سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہاں تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور اس سے میں مانگ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کس سے مانگوں؟ مالدار بھی، غریب بھی، امیر بھی، فقیر بھی، سب اس کے محتاج ہیں، اور وہی کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم سب فقیر، اور اللہ کو بندے کا فخر اللہ کی طرف بہت پسند ہے۔ بندہ محتاج ہوتا ہے نا اللہ کے پاس، اللہ کو اس کا احتیاط بہت پسند آتا ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ پہلے زمانے میں، یہ خواجہ نائب رسول جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ کرنول کے علاقے سے آئے اور فوج میں تھے، بادشاہ کو پریشانی آ گئی، پورے ملک کے اعتبار سے پریشان۔ کسی نے کہا ارے تمہارے ہی فوج کے اندر ایک اللہ والا ہے، اس سے دعا کراؤ۔ خاص سالی آئی ہے کہ کیا آیا؟ تو خواجہ نائب رسول تو گئے بادشاہ، وہاں جا کر اپنے فوج کے ان سے خواجہ نائب رحمۃ اللہ، ان کا نام ہے حضرت رحمۃ اللہ صاحب سے کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حضرت میں کیا ہوں بادشاہ جہاں مرا، میری کیا حیثیت؟ اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنے کو چھپاتے ہیں، ظاہر ہونے دیتے ہیں۔ اب ان کے چھپانے پر یہ کیوں؟ تاکہ اخلاص میں کہیں کمی نہ ہے۔ چنانچہ بہت لجاجت کی تو انہوں نے دعا کی، بس ان کا کام بن گیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حافظ محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت انگریزوں کا زمانہ تھا، اس وقت کا کہ جو بادشاہ تھے
ان کے بارے میں، ان کے خاندان والے کے بارے میں یا کسی کے بارے میں انگریز کی طرف سے سولی کا حکم۔ اب پریشان، کسی نے کہا کہ جاؤ تمہاری مسجد کے مؤذن جو ہے، تمہاری مسجد کی خدمت کرنے والے، وہ ایسا اللہ والا ہے، وہ ہاتھ اٹھا لے گا تمہارا کام بن جائے گا۔ اب تک پہچانا نہیں تھا ان کو، دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے پاس پہنچے اور اپنی کارگزاری سنائی، دعا کر دیجیے، کل میرا کل سنی ہے میری، کل کے دن کا ان کی سنی تھی، تو میں کیا ہوں، میں آپ کا یہ ہوں، میں غلام ہوں، یہ مانا ہی نہیں بادشاہ، دعا کیجیے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب وہاں پہنچ جائے تو ان کا حکم ہی بدل گیا دوسرے، میں نہیں، ان کے بارے میں نہیں، یہ تو غلط ہے۔ میں نے تو اس کو بولا کہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے، ہاں اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اپنا ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ انسانوں کے پاس کتنا کریں گے، دیں گے بھی تو کتنا دیں گے، اور دیتے دیتے بیزار بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ جتنا لیں گے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، جتنا مانگیں گے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ نہیں مانگنے والوں سے من لم یسل اللہ یغضب علیہ، حدیث میں آتا ہے نہیں مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اسے اس کی طرف محتاج ہونا پسند۔ ذکر کا مقصد یہ ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرتے تو کیا، فقیر یاد کرتا ہے تو کیا، لینے کے لیے، اور غنی یاد کرتا ہے تو دینے کے لیے۔ اللہ کو یاد کرنا لینے کے لیے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، ہم اپنے بندوں کو اپنی ترتیب سے دیتے رہتے ہیں، عزت، چین، سکون، راحت، آپس کی محبت، آپس کی پریشانیوں کا حل، اپنی بیماریوں کا حل، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں تک کہ بیماری نہ ڈاکٹر میں ہے نہ ہسپتال میں ہے، ایک تجربہ، ایک علاج کے لیے جاتے ہیں بس ہم، اور وہاں ہمارا علاج کا فیصلہ اوپر سے ہو گیا، صحت مل جاتی ہے، ورنہ جا کے ہسپتال کے پاس دیکھو، جہاں وہاں ٹیکسیاں ہیں وہاں ایمبولینس بھی ہے، جہاں ایمبولینس ہے وہاں پر یہ مردے کو لے جانے کی گاڑیاں بھی ہیں۔ ہسپتال کے پاس بھی گاڑی کیوں، کہ آدمی مرنے کے لیے جاتا کیا؟ نہیں، علاج ہوتا ہے، فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بلند و بالا ہے اللہ کی ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ موت اور حیات، خلق الموت والحیات لیبلوکم، اسی نے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ کون اللہ کے قبضے میں موت سمجھتا ہے، کون اللہ کے قبضے میں حیات سمجھتا ہے۔ اس لیے پہلے زمانے میں حکیم جو لوگ جب نسخہ لکھتے تھے نا، بہترین حکیم تھے، بڑے ماہر، نسخے کے اوپر لکھتے تھے ہوا شافی، شفا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کو خوب یاد کرنا، اور بلکہ کھڑے بیٹھے اٹھے چلے پھرے، ہمارے شیخ نے ہم سے کہا تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایسا رکھو کہ ہماری زبان کیا، یہ ہمارا دل کی دھڑکن بن جائے، دل کی دھڑکن۔ بعض اللہ والوں نے دیکھا، بعض اللہ والوں کی زبان کے دل سے سوتے تھے تو یہ اندر سے اللہ 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 یہ آواز آتی تھی۔ آدمی اتنا کثرت سے کرتے اس کا دل کی بات بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامت عینا ولا ینام قلبی، میرے دونوں آنکھ تو سوتے ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ انبیاء کو ان کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ تو نبی اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہے۔ ہم بھی اللہ کو اتنا یاد کرنا کہ مجمع میں ہو، الگ ہو، گھر میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، کہ ہمیشہ اللہ کی ہمارے دل کی دھڑکن بن جائے۔ بھائی ہمارے ایک بزرگ دنیا سے گئے حیدرآباد، ابھی کل جنازہ ہوا، بچوں کو بلایا اور گھر والوں کو بلایا، میرا کلمہ سنو،
کلمہ پڑھے، گواہ رہنا، اس بعد اللہ کو پیارے ہوں گے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہر ایک کی موت کو ایمان کی حالت میں، کامل ایمان کی حالت میں کرے۔ ہمارا اس دن کا یہ ہے، عمر تو مانگنا ہے اللہ سے خیر کے کام کرنے کے لیے، لیکن جب آ جائے وقت تو ایسا وقت آئے ہمارا، حدیث میں آتا ہے مومن کا موت کا جو وقت ہوتا ہے زندگی بھر میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی موت کی ہوتی ہے۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت کرنا، اور یہ ذکر کے مہینے میں ایک مرتبہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں روزانہ وقت نکال کر، دیکھو ایک کام کا کی ترتیب ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل جس کو کہتے ہیں۔ تعلیم میں کیا کرتے ہیں پڑھنے والے اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ٹائم ٹیبل جو بنا کر ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں وہ پکا کام کرتے ہیں۔ ٹائم ٹیبل کے بغیر کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا ایسا نہیں ہوتا۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنانا، کھانے کا ٹائم ٹیبل، سونے کا ٹائم ٹیبل۔ بہت وقت ہے ہمارے پاس، وقت بے کار جا رہا ہے، اس لیے ایک وقت ایسا بنانا کہ اپنے گھر میں بہت خلوص کے ساتھ، دیکھو اہتمام کے ساتھ یہ جو ذکر کرتے ہیں اپنے انفرادی طور پر بھی کرنا ہے، کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری عادت بنے گی، ہمارے پر بوجھ نہیں بنے گا، بلکہ یہ ہمارے لیے ہمارے دل کی دھڑکن بن جائے گی، اور یہ ہماری غذا ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ سبحان اللہ کہے گا مومن، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کی غذا بنے گی ذکر اللہ کا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بہت کرو اور دھیان کے ساتھ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ذکر کریں، اور ہمارے گھروں کو ہم ایک نور کا گھر بنائیں، نیک ماحول کا گھر بنائیں۔ مسجد یہاں ہے لیکن ہمارا گھر مسجد کا نمونہ بنے، خانقاہ کا نمونہ بنے۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں بھی اللہ کا ذکر کریں، لیکن ترتیب بنا لیں۔ ایک وقت مقرر کر لیں گے تو اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اصل نفل نمازوں کی جگہ تو اللہ اپنا گھر ہے، کیونکہ وہاں جا کر پھر آدمی گر جاتا ہے، اس لیے یہاں پڑھ لیتے ہیں نفل نمازوں کا اہتمام۔ تو گھروں کو ہمارے بیکار باتوں کے لیے نہیں رکھنا، ہمارے گھروں کو عبادت کے لیے بنانا، ہمارے گھروں کو ذکر کے لیے بنانا، ہمارے گھروں کو تلاوت کے لیے بنانا، اور یہ کھانا پینا یہ تو سلوٹوں میں ہمارا پورا ہوتا رہے گا، تو پھر ہمارے گھر، حدیث میں آتا ہے ایسے گھر آسمان کے طرف رہنے والے فرشتوں کو ایسے چمکتے نظر آتے ہیں جیسے زمین پر رہنے والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔